بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصار والا دائرہ لگانے سے کیا ہوتا ہے یا خود حصار کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر جانب المشرقی المغربی الجنوب و شمالے، اس مثال سے یہ کراس والا دائرہ جیسے یہ کراس والا نشان بن جاتا ہے، اس طرح کا حصار بنتا ہے۔ اس حصار سے زیادہ تر حاضرات والے کاموں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام میں سمتوں کی گردش اربع عناصر کے ساتھ یہ بنتی ہے: آتش، آب، خاک، باد۔ یہ نہایت ہی سخت قسم کا حصار اور حاضرات کے وقت اس کا عمل کیا جاتا ہے، جبکہ گولائی والا اور چاروں اربع عناصر کو مسخر کر کے خود مرکز میں بیٹھنے والا اس طریقے سے ہوتا ہے: المشرقی، الشمالی، المغربی و جنوبی۔ اس سے چاروں عناصر بمائے درست سمتوں کے ساتھ گردش میں آئے گی: مشرق آتش، شمال باد، مغرب آب، جنوب خاک، اور خود درمیان میں المرکز بنا کر اپنے عمل یا وظیفے میں زیادہ سے زیادہ طاقت کو بھر دینا۔ بلکہ اگر اس حصار کے اندر کوئی جادو ٹونے حاضرات والا مریض ہی اگر آ جائے تو تندرست ہوئے بغیر وہ جا نہیں سکتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس حصار کو لگانا تو دور کی بات ہے، یہاں ہر کوئی عام آدمی سے لے کر عامل تک پہلی مرتبہ یہ سب کچھ پڑھ رہا ہے۔ دائرے کو کیسے کھولا جاتا ہے، کس طریقے سے بند ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ کھلتا ہے، آتش سے لے کر آتش، باد سے لے کر باد، آب سے لے کر آب، خاک سے لے کر خاک کا دائرہ کیسے لگتا ہے، آتش، باد، آب، خاک کا دائرہ کیسے لگتا ہے، کسی بھی عمل کا جامع قسم کا خاکہ کیسے بنایا جاتا ہے اور کیا یہ ضروری ہوتا ہے یا اس کے بغیر کوئی بھی عمل مؤثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے عنصر کے مطابق حصار لگائے تو بہت کار آمد ہوتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے صرف اپنے نام کے عدد جدول ابجد قمری سے دیکھ کر معلوم کروں گا۔ معلوم کر لینے کے بعد میرا چونکہ نام علی ہے، اس کے 110 عدد بن گئے۔ اب 4 اربع عناصر اور 5واں مرکز، لہٰذا مجھے 110 5 سے تقسیم کرنا ہے۔ بعد تقسیم کرنے کے کچھ بھی باقی نہیں بچتا تو 5 سے 110 برابر تقسیم ہو گیا، تو مجھے اب اربع عناصر کی اتنی خاص ضرورت نہیں رہے گی۔ میں صرف درمیان میں بیٹھ کر اگر آتشی عمل کرنا چاہتا ہوں تو اپنا منہ مشرق کی جانب رکھ کر کوئی بھی کلام یا عمل کروں۔ اگر بعد سے متعلق مجھے کام ہے تو میں اپنا رخ شمال کی جانب کر لوں گا۔ اگر آبی عمل یا وظیفے سے مراد ہے تو اپنا رخ مغرب کی جانب کیا جائے گا، اور اگر خاکی عمل یا وظیفے کی طاقت کو حاصل کرنا ہے تو میں اپنا منہ جنوب کی جانب رکھوں گا۔ لیکن میں شروع سے ہی خود درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، وہ اس لیے کہ میں نے اپنے نام کے اعداد قمری کے مطابق دیکھ لیا ہے کہ مجھے کون سی سمت بیٹھنا ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لینے سے ایسے دیکھیں کہ اگر کسی فرد نے اپنے نام کے اعداد قمری کو 5 سے تقسیم کیا اور باقی 1 بچ گیا تو وہ فرد آتشی علم و عمل سے مشرق کی سمت ہی استعمال کرے گا اور اس جانب بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کسی کا با تقسیم کرنے کے عدد 2 بچ گیا تو وہ فرد اپنی بنیادی سمت شمال کی جانب رکھے گا۔ اگر کسی کا با تقسیم کے 3 بچ گیا تو وہ مغرب کی جانب اپنا منہ کر کے اپنے حق میں کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرے گا تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی فرد کا با تقسیم کرنے کے عدد 4 بچ جاتا ہے تو وہ اپنا رخ جنوب کی جانب رکھ کر اپنے کرنے والے تمام روحانی کام کرے گا تو فائدہ ہوگا اور طاقتور اور پر اثر ہوگا۔ اگر کسی کا عنصر آتش ہے تو وہ مشرق سے شمال، شمال سے مغرب، مغرب سے جنوب اور پھر مشرق کی جانب اس کو بند کر دے، یہ آتشی حصار ہوگا۔ بادی حصار لگانے کے لیے شمال سے مغرب، مغرب سے جنوب، جنوب سے مشرق، مشرق سے شمال، یہ بادی حصار ہے۔ آبی عنصر کے لیے مغرب سے جنوب، جنوب سے مشرق، مشرق سے شمال، شمال سے مغرب، یہ آبی حصار ہے۔ خاکی حصار جنوب سے مشرق، مشرق سے شمال، شمال سے مغرب، مغرب سے جنوب، یہ خاکی حصار ہے۔ اس کے لوازمات پورا کر کے یہ حصار لگا کر مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ کیسے مشاہدات ہوتے ہیں، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ یہ حصار اگر کوئی کر کے اپنے کرنے والا کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا حصار اور ایک اعلیٰ درجے کے عمل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہ خاص الخاص اپنی زندگی سے تمام نحوست، بندش، گردش اور خاص طور پر رجت کو ختم کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی ترجیح زندہ مرغا یا مرغی، اس کے پاؤں اور پر باندھ کر اس کو سب سے پہلے اپنے پاس ہی مشرق کی جانب چراغ یا شمع روشن کر کے یہ پڑھیں: کم بھی ازالتی کافت العوائقی و بھی حقو یا کہارو، 1666 مرتبہ
پڑھ کر سب سے پہلے مشرق کی جانب 3 پھونکیں مار کر اب 3 پھونکیں اس مرغی پر مار کر شمال کی جانب رخ کر کے اس جانب اگر بتی کو سلگائیں اور کم بھی ازالتی کافت الاوائی کی و بھی حقو یا کہارو 1666 مرتبہ پڑھ کر 3 پھونکیں شمال کی جانب ماریں اور پھر 3 پھونکیں مرغی پر ماریں۔ اب مغرب کی جانب اپنا رخ کر کے اس جانب پانی رکھیں اور پھر کم بھی ازالتی کافت الاوائی کی و بھی حقو یا کہارو 1666 مرتبہ پڑھ کر 3 پھونک اس سمت کی طرف ماریں۔ پھر مرغی پر اب جنوب کی جانب گھوم جائیں، اس جانب مٹی یا نمک کی ڈلی رکھ کر کم بھی ازالتی کافت الاوائی کی و بھی حقو یا کہارو 1666 مرتبہ پڑھ کر اس جانب 3 پھونکیں ماریں اور پھر مرغی پر اب اس مرغی کو درمیان میں اپنے ساتھ لا کر یا کاہرو تکخرتا والکہرو فی الکہری کہری کا یا کہارو 2832 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس تصور اور یقین کے ساتھ کہ مجھ پر جو بھی بندش گردش نحوست اور رجت ہے وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا کہارو کی برکت سے مجھ سے واپس پلٹ گئی ہے، اور اگر میرا کوئی دشمن یا حریف مجھے بذریعہ بد عملی یا تنگ کرتا یا کرواتا ہے تو وہ مجھے بھول جائے اور اس کو اپنی پڑ جائے۔ اس تصور اور یقین کے ساتھ یہ عمل صرف نوچندے ہفتے والے دن نیا چاند آنے پر جو پہلا ہفتہ آئے اس دن میں ساعت ظہر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ العزیز مشاہدہ بھی ہوگا۔ اب اس مرغی کو گھر سے باہر کسی چوراہے کسی قبرستان میں اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کر اس کے پیر اور پر کو کھول کر اس کو زندہ چھوڑ دیں۔ بس عمل ختم ہو گیا۔ اب گھر آ کر تازہ غسل کریں۔ اب اگلے دن 11 مرتبہ مشرق کی جانب پہلے والی شمع یا چراغ روشن کر کے کم بھی ازالتی کافت الاوائی کی و بھی حقو یا کہارو 11 مرتبہ پڑھ کر 3 پھونکیں زوردار ماریں۔ اب شمال کی جانب نئی اگربتی کو سلگا کر اسی کلام کو 11 مرتبہ پڑھیں اور 3 پھونکیں ماریں۔ اب مغرب کی جانب پانی رکھ کر اسی کلام کو 11 مرتبہ پڑھ کر اس سمت 3 پھونکیں ماریں۔ اب جنوب کی جانب ثابت نمک کی ڈلی رکھ کر اسی کلام کو 11 مرتبہ پڑھ کر اس جانب 3 پھونکیں مار کر خود درمیان میں آ کر یا کاہرو تکخرتا والکہرو فی الکہری کہری کا یا کہارو 2832 مرتبہ جیسے تصور کر کے پڑھنا ہے اس کو اپنے اوپر غالب کر کے اس کلام کو پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں۔ اس عمل کو متواتر 3 یا 7 دن تک لگاتار کیا جائے گا جب تک کہ نتائج برآمد نہ ہو جائیں۔ نہایت ہی مجرب عمل ہے اور کئی مرتبہ کا آزمودہ ہے۔ اسی عمل کو کالے بکرے کی سری پر ایسے ہی کیا جاتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے والے طریقے میں مرغی کو اپنے ساتھ رکھ کر چاروں سمت اور پھر خود درمیان میں آ کر پڑھائی کرنی تھی۔ اب مرغی نہیں تو کالی سری کو اپنے پاس رکھ کر پہلے والا عمل دہرایا جائے گا۔ اب یہ عمل کرنے والے پر ہوگا کہ وہ کس پر اس نادر و نیاب عمل کو کرنا چاہتا ہے، اور یہ نہایت ہی اعلیٰ قسم کا صدقہ بھی ہے جو کہ فن عملیات کی بنیاد پر بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ میرا کوئی بھی مسلمان بہن بھائی جو کسی سخت قسم کی بد نظر رجت نحوست یا بندش کا شکار ہو وہ اس عمل کی برکت سے ضرور بر ضرور آزاد ہو جائے گا۔ اس عمل کی تمام مسلمانوں کو اجازت عام ہے۔ تمام دشمنان، حاسدین اور دیگر جادوگر افراد جو ہماری زندگی میں ایک رجت کا نشان بن جاتے ہیں، یہ عمل ایسے تمام دشمنان کی کاٹ کرتا ہے اور ہماری زندگی میں پہلے سے موجود رجت، رکاوٹ، بندش اور دیگر جو بھی غلط چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں وہ سب اس عمل مبارک سے ہماری زندگی سے دور ہو جاتی ہیں۔